یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا کی، مگر اسی دولت نے اسے غرور، تکبر اور ہلاکت تک پہنچا دیا۔ یہ ہے قارون کی عبرتناک داستان، جس کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی زیادہ دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی طاقتور آدمیوں کے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتی تھیں۔ اس کی دولت، اس کے خزانے، سونا، چاندی اور جواہرات لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھے۔ قوم کے نیک اور سمجھدار لوگ اسے نصیحت کرتے تھے کہ غرور نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی دولت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرو۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، تمہاری اپنی عقل یا طاقت کا نتیجہ نہیں۔ مگر قارون نے یہ نصیحت قبول نہ کی۔ اس نے غرور سے کہا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم اور عقل کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے اللہ کی نعمت کو اپنی قابلیت سمجھ لیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ قارون اپنی دولت کے ساتھ بڑے فخر سے لوگوں کے سامنے نکلتا تھا۔ اس کی شان و شوکت، اس کے لباس، اس کے خزانوں کی چمک دیکھ کر دنیا کے طلبگار لوگ حسرت سے کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے۔ مگر اہل علم اور سمجھدار لوگ جانتے تھے کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ قارون نہ صرف متکبر تھا بلکہ اس نے ظلم اور فساد کا راستہ بھی اختیار کیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، حق کو جھٹلایا اور اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت اسے ہر عذاب سے بچا لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا اور زمین نے قارون کو اس کے محل، اس کی دولت اور اس کے خزانوں سمیت نگل لیا۔ وہ جو کل تک فخر سے چلتا تھا، آج زمین کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نہ قارون کو کوئی بچانے والا ملا، نہ اس کی دولت اس کے کام آئی، اور نہ ہی اس کی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکی۔ اس دن لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ جو لوگ کل تک قارون کی دولت پر رشک کر رہے تھے، وہی لوگ آج کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر مہربانی نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ واقعی اللہ کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ ہے۔ قارون کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ دولت، طاقت اور دنیاوی شان عارضی ہیں، اصل کامیابی عاجزی، شکر گزاری اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جو شخص غرور کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے، اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ قصہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے۔ اگر دولت ملے تو شکر کرو، اگر طاقت ملے تو عاجزی اختیار کرو، اور اگر اختیار ملے تو انصاف کو نہ چھوڑو۔ اگر آپ کو یہ قرآن پر مبنی عبرتناک کہانی پسند آئی تو شبریز ورس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ تک مزید سچی اسلامی کہانیاں اور عبرت آموز واقعات پہنچتے رہیں۔